اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں زیادہ؟ خلا کے کیسز، طلاق کے کیسز۔ بینگ وکیل میں دیکھتا ہوں کہ آج کل جو ہماری پریکٹس چل رہی ہے وکالت کے اندر، وہاں پہ میرا خیال ہے کہ مور دین 30% کیسز جو آ رہے ہیں وہ یا تو ڈیورس کے آ رہے ہیں یا خلا کے آ رہے ہیں، یا پھر اس کے اوپر تقسیم جائیداد ہے، پھر بچوں کی حوالگی ہے، اور اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں جس میں عام طور پہ جنرل دیکھنے میں آیا کہ خواتین جو ہے بیچاری وہ سم ٹائم بے بس لگتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے، کیونکہ باقی باتیں دنیا کی ہم کرتے رہتے ہیں، سیاست کی بات بھی ہوتی رہتی ہے، آپ مختلف چینلز پہ میرے سیاسی انالیسز دیکھتے رہتے ہیں، کرنٹ افیئرس کے اوپر بھی، لیگل کے اوپر بھی۔ تو یہ ایک ایسا ایک معاشرتی مسئلہ ہے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر میں نے سوچا کہ بات کی جائے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ کہیں پہنچ جائے لوگوں تک، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو کریں، خاص طور پہ مرد حضرات اور خواتین بھی، وہ کچھ خواتین بھی ہوتی ہیں اس کے اندر۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے اس میں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہماری سوسائٹیز کے اندر 3 طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں۔ پہلی ٹریڈیشنل شادی، جو کہ ٹریڈیشنل اور کنونشنل آپ کہہ لیں کہ ارینج میرج ود ان فیملی، کزن کے ساتھ شادی ہو رہی ہے یا کسی رشتہ دار قریبی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، آپس میں ہو سکتا ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ نہ بھی ہو بچے کی، ان کا جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ نہیں دیکھی جاتی، سم ٹائمس تعلیم کا لیول نہیں دیکھا جاتا، بچی بعد کا زیادہ پڑھ جاتی ہے اور بیٹا جو ہے وہ کم پڑھا ہوتا ہے لیکن پیسے کما رہا ہوتا ہے، بزنس کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے یا ملک سے باہر ہے۔ ایک ملک سے باہر کا جو یہ سمجھا جاتا تصور اب کافی کم ہو گیا کہ پہلے یہ جی لڑکا کی کرتا جی، لڑکا جناب وہاں پہ امریکہ میں، لڑکا جی کینیڈا میں، لڑکا جی دبئی میں، سعودی عرب میں۔ اب پوچھنا کیا کرتا ہے تو لڑکا وہاں پہ، بس یہ کافی ہے۔ اٹ واز کنسیڈر سفیشینٹ کہ بھی وہاں پہ ہے تو کما ہی رہا ہوگا اور آمدن اس کی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا جاتا تھا، اور وہاں پہ کئی پھر مسائل پیدا ہوتے تھے کہ لڑکی جو تھی وہ شادی کر کے چلی جاتی تھی، یا تو کئی بار یہ ہوتا تھا کہ وہ شادی کر کے بلاتا ہی نہیں تھا اور وہ سال 2 سال بعد چکر لگاتا تھا 15-20 دن کے لیے، مہینے کے لیے، اور وہ بیچاری ادھر کڑتی رہتی تھی، اور ساتھ ساتھ بچے بھی پیدا ہوتے رہتے تھے، اس کی لائبلٹیز، اس کی رسپانسبلٹیز بھی بڑھتی رہتی تھی۔ اور اس طریقے سے کئی بار یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ صاحب نے کوئی اور شادی کی ہوئی ہے، ادھر پیرنٹس سے مجبور کر کے اس کو یہاں پہ رشتہ داروں کے اندر کوئی شادی کر دی ہے یا کہیں باہر سے کر لی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا تھا۔ تو کمپیٹیبلٹی، ایجوکیشن، انوائرمنٹ، گرومنگ انوائرمنٹ، جہاں پہ گروم ہوئے ہیں وہ انوائرمنٹ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، وہ بھی کمپیٹیبلٹی سے بلونگ کرتا ہے یا تعلق رکھتا ہے۔ صرف تعلیم نہیں ہے، ہو سکتا تعلیم دونوں نے ماسٹر کیا ہو، لیکن ایک کی گرومنگ جو ہے وہ یو کے میں ہوئی ہے، ایک کی یو ایس اے میں ہوئی ہے، ایک جو ہے اس کی گرومنگ پاکستان کے کسی دیہات میں ہوئی ہے۔ تو وہ سرٹنلی دیہات بری بات نہیں ہے، لیکن ہر ایک علاقے کا ایک کلچر ہے جس کے مطابق انسان کی شخصیت بنتی ہے نا، چاہے وہ خاتون ہو چاہے مرد ہو۔ اسی طرح وائس ورثہ بھی ہوتا ہے کئی بار کہ لڑکی جو ہے وہ بیچاری کسی ایسے ماحول سے اس کا براٹھب ہوا ہے کہ وہ جب کسی ایسے ماحول میں جاتی ہے، اور وہ جو صاحب ہیں پڑھے لکھے اچھے ہیں، اور ان کی جو آپ کہہ لیں سوشل لائف ہے اس کے اندر وہ فٹ نہیں ہو پاتی، اس کو بات کرنی نہیں آتی، اس کو وہاں پہ موو کرنا نہیں آتا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو سم ٹائم عادات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی شادی ہوتی ہے۔ سیکنڈ شادی ہوتی ہے کہ وہ ارینج ہے، ٹھیک ہے، ارینج ہے، رشتہ دار نہیں ہے، جاننے والے ہیں یا کسی رشتے والے کے تھرو یا کسی حوالے سے اخبار میں اشتہار دے کے یا کسی طریقے سے وہ رشتہ تلاش کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو باقاعدہ دیکھا نہیں ہے، بچے کمپیٹیبلٹی کو صحیح معنوں میں جج نہیں کر پائے، دونوں فیملیز کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا، صحیح معنوں میں وقتی طور ملے ہیں، کئی بار تردد نہیں کرتے، کئی بار پیرنٹس یہ بھی کہتے ہیں چلے جی کوئی نہیں، اللہ نے کرنا ہے، اللہ توکل، چلو ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں۔ اور تھرڈ جو ہوتی ہے وہ لو میرج، جس کو ہم بولتے ہیں عام زبان میں۔ اب لو میرج بھی 2 طرح کی ہے نا۔ ایک لو میرج وہ ہے کہ جس کو لڑکی لڑکے نے لو کیا، فیصلہ کیا اکٹھے زندگی گزارنے کا، تو انہوں نے پیرنٹس سے بات کی اور پیرنٹس کو انوالو کیا اور پیرنٹس شامل ہو گیا اس کو،
कई बार विलिंगली शामिल हो गया, कई बार अनविलिंगली शामिल हो गया, प्रेशर हुआ, बेटी की तरफ से प्रेशर है या बेटे की तरफ से प्रेशर है तो वो शामिल हो गया। अगर तो विलिंगली हुए तो फिर वेल एंड गुड अगर अनविलिंगली हुए तो फिर जाहिर बात है कि वो आपने देखा कि जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है, जो समझौता करके फैसले किए जाते हैं, वो मतलब उस तरह के फिर देर पा नहीं साबित होते हैं, तो वो पहले दिन से ही प्रॉब्लम इश्यूज पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कंप्रोमाइज होता है ना वो। तो इस तरह की मल्टीपल किस्म की शादियां हो जाती हैं। उसमें कंपैटिबिलिटी तालीम की मैंने जैसे पहले गुजारिश की, इस तरह कंपैटिबिलिटी जो है उसकी कल्चर की, जहाँ ब्रॉटअप हुआ है उनका, फिर कंपैटिबिलिटी जो है उनकी वैल्यूज़ की, ख़ानदान की वैल्यूज़ की, जिस तरह का ख़ानदान दोनों हैं, अगर उनकी वैल्यूज़ मैच करती हैं तो बड़ा अच्छा उनका चलेगा रिलेशनशिप, और देर पा होगा, लाइफ लॉन्ग होगा। ठीक है ना। इसी तरह फिर आप आ जाता है कंपैटिबिलिटी ऑफ उनकी जो दौलत है, उसमें सम टाइम ये होता है कि फ़र्क आ गया अगर दोनों में, लड़का किसी गरीब फैमिली का, लड़की किसी अमीर फैमिली की है, या कंपैटिबिलिटी ऑफ शक्ल सूरत जिसको हम कहते हैं, ज़ाहरी शक्ल सूरत। सम टाइम्स लड़का खूबसूरत है, लड़की खूबसूरत नहीं है बज़ाहिर, और सम टाइम लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लड़का ज़्यादा खूबसूरत नहीं बज़ाहिर, उसको सारी उम्र कम्प्लेक्स रहेगा, वो जिस तरफ भी मुस्कुरा के देखेगी तो उसको शक आ जाएगा उसके ऊपर, और घर में लड़ाई पड़ती रहेगी। लड़की उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी दिल से, क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे बड़ा एक, आप ये बड़ा कोई आसान काम नहीं, ये एक बहुत बड़ा एक साइंस है। ये भी शादी करना जो है और उसके बाद उसको निभाना जो है, ये आसान काम नहीं है। अब आगे चलते हैं, जब शादी हो गई, जैसे भी हुई, ये 3 4 5 इकसाम की शादियाँ, इसके अलावा भी कोई हो सकती है कि आपने देखा घर से दोनों भाग गए, उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, एक शादी किस्म ये भी है। अब उसकी तरफ उस ऐसी सूरत में तो दोनों साइड पे मुखालफत होगी ना, पेरेंट्स, बेटे की तरफ से, लड़के की तरफ से भी मुखालफत होगी, उसके जो पेरेंट्स करेंगे, लड़की के भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनकी ऑलमोस्ट आधी ज़िंदगी जो इसी तरह गुजर जाएगी कि जिसमें वो उनको बनाते हुए गुजर जाएगी। और फिर भी कई बार आपने देखा कि बड़े दिल खराश वाक़यात हो जाते हैं, कई बार कत्ल भी हुए हैं इसके ऊपर, आपने देखा अक्सर अखबार में आता है। तो ये बहुत बड़ी एक साइंस है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है। और मेरा ख्याल है इसके ऊपर ये प्रैक्टिकल इशूज़ है ना जिसको बात करनी चाहिए, इसमें जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, उलमा कराम हैं, उन सबको इसमें आना चाहिए, सबको अपना अपना एक्सपीरियंस, अपने अपने जो उनकी लर्निंग है उसके मुताबिक उनको गाइड करना चाहिए। ये अगर फैमिली बन जाए, अगर शादी हो गई है, कपल जो है वो अगर कामयाब उनकी दरमियान रिलेशनशिप हो गया है, और आगे ज़रा बच्चे भी आएंगे, फिर घर बनेगा, वो बच्चों का फिर ब्रॉटअप होगा, फिर अगली फैमिलियाँ बनेगी, तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर पहली फैमिली आप कह लें कि सेपरेटेड फैमिली है, माँ अलग हो गई, बाप अलग हो गया, तो बच्चे डिवाइडेड होंगे, तो ऐसी सूरत में उनके ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा, और अगली जो लाइफ आएगी उनकी, जो बच्चों की लाइफ है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। हो सकता है वो बच्चे भी उसी तरह के बन जाए बाद में। तो ये एक एक चीज़ जो है इंसान इंसान के अंदर जो एक रिश्ता है ना, उसके अंदर भी कमी आ जाए तो वो जो रिश्ता है वो उसकी कमी जो है उसकी शख्सियत से नजर आती है। तो इस लिहाज से मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर थोड़ा मैं, क्योंकि मेरे पास चूँकि बहुत सारे केसेस आते हैं, डिस्कस होता है, और अभी कल परसों भी एक प्रोफेसर साहब हैं किसी यूनिवर्सिटी की, PhD टाइप डॉक्टर हैं, उनके 3 बच्चे हैं, ग्रोन अप बच्चे हैं, 15 16 साल का सबसे बड़ा बच्चा है ये बच्ची है, तो हस्बैंड के साथ किया इस तरह की है कि वो डिवोर्स के चक्कर में है। तो इस तरह के बहुत सारे मिसाल। अब ये शादी गई हो, ठीक है, किसी भी सूरत में हो गई, अगर तो मर्जी से उन्होंने कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, या लव मैरिज की, वालिदैन को कंपेल करके उन्होंने की, तो पेरेंट्स को चाहिए कि सेक्रीफाइस करें। अब चूंकि हो जो गई उसको एक्सेप्ट कर, और मतलब हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे कामयाब हो ना, तो अब एक्सेप्ट करें ना, जैसी भी लड़की आ गई है या जैसा भी लड़का आ गया, अब ये हकीकत है कि वो आपका एक रिश्ता बन गया। अगर उनमें कमी बेशी है तो उसको फिर आप इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करें, उनको गाइड करें, सपोर्ट करें, जिस तरह भी कर सकते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करें। अब जो खातून है, अगर उसकी शादी हो गई है, किसी भी सूरत में हो गई है, पेरेंट्स ने की है, किस तरह भी की है, अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो अब हो गई, अब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा,
فلیکسیبل ہونا پڑے گا, کمپرومائز کرنا پڑے گا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خاتون زیادہ پڑھی لکھی ہے یا زیادہ امیر فیملی کی ہے تو وہ ہسبینڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر کوشش کرتی ہے ڈومینیٹ کرنے کی. اس طرح اگر مرد ہے تو وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے خاتون کے اوپر. جنرلی مرد بھی کافی زیادہ کرتے ہیں ویسے, اگر وہ ایون برابری بھی ہو, ان کی فائنینشلی بیک گراؤنڈ بھی ہو یا ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ ملتا جلتا بھی, تب بھی ہسبینڈ سمجھتا ہے کہ میں شاید حکمران ہوں, تو وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں ایک ہی فارمولا ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. فلیکسیبلٹی, آنرشپ, اپنے اسپاؤس کو اون کر لیں, جس طرح جیسا مل گیا ہے اس کو اون کر لیں, یا پھر پہلے آپ اس سے شادی نہ کرتے, اگر پیرنٹس نے کیا تو ان کو انکار کر دیتے, ان کو معذرت کر لیتے, ان کو سمجھاتے پیار سے, اور پیرنٹس کو اس میں ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے. اب جب ہو گیا ہے, ایک رشتہ کریٹ ہو گیا, اب اس کو آپ کیا کہتے ہیں, اس کو پورا کریں, آپ نا اس کو آپ چلائیں, فوکس کریں. عام طور پر ہوتا بھی ہے, بہت ساری میجورٹی خواتین جو ہیں وہ پھر فوکس کرتی ہے اپنے بچوں کی طرف, ادھر توجہ دیتی ہیں, ان کو براٹ اپ کی طرف دیتی ہیں. اچھا, پھر ایک اکنامیکل سچویشن بن جاتی ہے, کیونکہ عام طور پہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کو اکنامیکل سچویشن ان کی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ سیپریٹ ہو سکے. کئی بار ہسبینڈ جب بہت زیادہ ظلم کرتا ہے, جیسے میں نے ابھی یہ بات کی پروفیسر صاحبہ کی, کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے ایک بڑے سینئر آفیسر رہے ہیں, ایک بڑے اچھے ڈپارٹمنٹ میں, اور ابھی جسٹ وہاں سے شاید ریٹائر ہوئے ہیں, ارلی ریٹائر ہو گئے ہیں. اب وہ آئے دن مارتا ہے. اب پرسوں انہوں نے مجھ سے فون پہ بات کی, مشورہ لیا, تو اس کہنے میرے کان پہ مار کے گیا اور میرے کان میں سے خون نکل آیا. اب وہاں ایک پروفیسر, اس بیچاری کو یہی بڑا ایک پریشانی تھی, کبھی میں پروفیسر ہوں تو میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میرا ایک سوشل سرکل ہے, تو وہ کیا کہیں گے, کیا سنیں گے اگر میں ان تک یہ بات پہنچے. تو اب خلا کا حق اس نے لیا ہوا تھا, شادی کے بعد خلا کا رائٹ اس نے لیا ہسبینڈ سے. اب اس کو کیسے ایکسرسائز کرے تاکہ باہر بھی نہ نکلے, یہ بڑا اس کے لیے بیچاری کے لیے ایشو تھا. تو خیر رہنی گئی, جو میں نے ان کے لیے ہیلپ کر سکتا تھا لیگلی, جو بھی میں نے کر دیا. لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اتنے سال گزارنے کے بعد بچہ جو ہے 13-15 سال کا ہو چکا ہے, بڑا بچہ یا بچی جو بھی تھی, اور اس کا مطلب شادی کو 16-17 سال ہو گئے ہیں. اب وہ ہسبینڈ جو ابھی مارتا ہے, تشدد کرتا ہے, اور خاتون بھی وہ عام نہیں ہے, ایک پروفیسر ہے وہ. اب یہ سچویشن ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دین سے مدد لینی چاہیے. اس کے اندر ہمیں نبی پاک کی جو زندگی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. ہمارے پاس بیسٹ جو ہے نمونہ ہے وہ نبی پاک کی زندگی ہے. کسی اور کو چھوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے, ایک پرفیکٹ زندگی ہمارے پاس ان کی موجود ہے. ان کی امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں, جو ان کی بیویاں تھیں ہماری مائیں تھیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ان کا برتاؤ, ان کے ساتھ ان کا انصاف, ان کے پاس انہوں نے جو دن گزارنے اس کا انہوں نے باقاعدہ انصاف کیا ہوتا تھا, اور اس کے بعد محبت سے پیش آنا, ان کی دل جوئی کرنا. اسی طرح وہ بھی ریسیپروکیٹ کرتی تھی نبی پاک کے اوپر اور جان چھڑکتی تھی. بہت ساری ہستیاں دنیا کے اندر, بڑی نامور ہستیاں دیکھی ہیں, لیکن ان کی گھریلو لائف ڈسٹرب دیکھی ہے ہم نے نا. اس بحث میں نہیں جاؤں گا, آپ سارے جانتے ہیں. آپ اگر سب بڑی نامی شخصیات کا دیکھیں, پاکستان کے اندر بھی ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے, بڑے قابل لوگ, بڑے بڑے مقام پہ پہنچے ہوئے, لیکن سم ٹائم سیپریشن ہوئی ہے, ڈائیورس ہوئی ہے, تو الگ بچے جو ہیں وہ الگ اپسیٹ ہیں. لیکن ایک واحد اگزامپل ہمارے پاس جس کو ہم نمونہ کہتے ہیں, نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی لائف کا جائزہ لیں. تو میں خواتین جو ہیں ان کو یہ التجا کروں گا کہ وہ امہات المومنین کا جو ان کی جو آپ کہہ لیں زندگی ہے, ٹھیک ہے, اس کا جائزہ لیں. ان کی جو بیہیویئر تھا نبی پاک کے ساتھ, اس طرح نبی پاک کے جو بیہیویئر تھا خواتین کے ساتھ, اس کا جائزہ لیں جو ہے ہمارے مرد حضرات, کہ وہ کیسے بیہیو کرتے تھے. تو میرا حل تمام مسائل کا حل مل جائے گا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ڈائیورس تو آپ لے لیتے ہیں, ڈائیورس آپ دے بھی دیتے ہیں, لیکن اس کے بڑے فار ریچنگ ریزلٹس نکلتے ہیں. جب پیرنٹس سیپریٹ ہو جاتے ہیں, اگر بچے نہ ہو تو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن اگر بچے ہیں تو ان کی لائف جو ہے ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. وہ اب کس طرف جائیں؟ دونوں الگ الگ رہ رہے ہیں. اگر کوئی گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی یا ایک دن کی ملاقات ہو جاتی ہے دوسرے
باپ کے ساتھ یا مدر کے ساتھ جیسی بھی صورتحال ہو، تو ان کی لائف کمپلیٹ نہیں رہتی، ان کے اندر کمپلیکس ضرور آئے گا، ان کے وہ نفسیاتی اثر ہوگا. جو ماہر نفسیات اگر وہ سن رہے ہیں تو میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ ان کی جو نفسیاتی کنڈیشن ہے وہ نارمل نہیں ہوگی، ان میں کمیاں رہ جائیں گی. آپ بہت ساری ڈرامے دیکھ لیں ٹی وی پہ چل رہے ہوتے ہیں جو اس چیز کو اس سبجیکٹ کے اوپر ہیں، جو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچی یا بچہ جو ہے وہ بعد میں نارمل نہیں ہوتے، ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ پھر ان کی اپنی جو لائف ہے آگے ڈسٹرب رہتی ہے. تو اس لیے فلیکسیبلٹی کریں، برداشت کریں. بڑا سادہ فارمولہ ہے. کسی بھی چیز کو، کسی بھی شخص کو جو اپنی زندگی میں آتا ہے اس کو برائی اور اچھائی کے ساتھ چنیں، اس کو ایکسیپٹ کریں. اس کے اندر خوبیاں بھی ہوں گی، کچھ خامیاں بھی ہوں گی. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. آپ شادی کے پہلے جو ایون لو میرج ہوتا ہے، لو میرج سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے پہ جان چھڑک رہے ہوتے ہیں اور اس کو لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اپنے پیرنٹس کے سامنے جب پیش کرتے ہیں کہ اگر شادی نہ ہوئی تو جناب کئی بار خودکشیاں بھی ہوئی ہیں اس کے اوپر، فیکچولی ایسا واقعات ہوئے ہیں. لیکن انہی جوڑوں کو آپ دیکھیے گا کہ پہلا سال ان کا بڑا آئیڈیل گزرتا عام طور پہ. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ ان کو 5-7 سال بعد ملیں تو الگ الگ اگر دل سے ان سے پوچھیں تو شکوے شکایات ہوئیں گی اور ایک دوسرے کے ڈیفیکٹس جو ہیں یہ خامیاں بیان کی جائیں گی، کیونکہ انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے نا. دور میں پڑی آپ دیکھیں جب آپ شو روم پہ جاتے ہیں اور شو کیس کے اندر جو چیز پڑی ہوتی ہے، کھلونا ہو کوئی بھی چیز ہو، آپ نے گھڑی خریدنی ہے اور کوئی بھی آئٹم خریدنی ہے، آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے وہاں پہ، آپ خرید لیں. اس کو شوق میں آپ پہنیں گے، استعمال کریں گے، اس سے کھیلیں گے، جو بھی کچھ ہے واٹ ایور جیسی بھی چیز ہوگی. چند دنوں بعد آپ دیکھیں وہ پڑی ہوئی گھر میں ایک سائڈ پہ، اس کی اٹریکشن ختم ہو جائے گی. اسی طرح اٹریکشن ہے نا، ایک انسان ہے جب آپ کو لور کے طور پہ ملتا ہے وہ بڑا آئیڈیل شکل میں ہوتا ہے، لباس اچھا پہن کے آتا ہے، اپنا حلیہ درست کیا ہوتا ہے اس نے، بڑا اچھا گفتگو کرتا ہے، بڑی سافٹ گفتگو کرتا ہے. لیکن جب وہ شادی کر کے آپ کا پارٹنر بن جائے گا تو وہ ہر وقت آپ کے پاس ہوگا نا. اب وہ کئی بار سادہ کپڑوں میں ہوگا، کئی بار اچھے کپڑوں میں ہوگا، ٹھیک ہے، کئی بار اس نے غسل ابھی کیا ہوگا، ابھی کرنا ہوگا، کئی بار اس کی شیپ بڑی ہوگی، کئی بار اس نے بال نہیں بنائے ہوں گے، ٹھیک ہے. اس طرح کئی صورتحال ہوں گی نا نیچرل وے میں نا. اب اس طرح آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی ہوں گے. اب وہ گلیمر جو ہے جو پہلے آپ نے دیکھا تھا، جس کو دیکھ کے آپ نے تصویر کے دوسرا رخ نہیں دیکھا تھا ابھی کہ یہ ہے تو انسان ہی نا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، تو وہ اس کا الاؤنس دینا چاہیے. اب جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا یا وہ آپ کی لائف پارٹنر ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں. اس کی برائیوں کے ساتھ بھی اور اچھائیاں تو ہر ظاہر ایکسیپٹ ہو ہی جاتی ہے. ہاں ایک کام آپ اور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا لائف پارٹنر یا آپ کی لائف پارٹنر ان کے اندر کوئی ایریاز آف امپروومنٹ ہیں جہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہے تو آپ اس میں اچھے ماحول میں اگر وہ دوسرا پارٹنر آپ پہ اعتماد کرتا ہے، ایک تو ٹرسٹ جو ہے نا وہ قائم رکھیں. میں آپ کو بتاؤں خاص طور مردوں کو میں کہوں گا کہ وہ اپنی جو بیوی ہے اس کی نظروں میں اور اس کے ذہن کے اندر اپنا ٹرسٹ قائم رکھیں کہ میں صرف اسی کا ہوں، ٹھیک ہے. اگر اس کو شک ہو جائے، اگر آپ کے موبائل میں سے کوئی چیز مل جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں پھر لائف آپ کی ورسٹ ہے. پھر وہ ٹرسٹ دوبارہ نہیں بننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ٹرسٹ کو کبھی آپ ٹوٹنے نہ دیں. اگر خاتون ہے تو وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے اگر ماضی میں کہیں تعلق تھا اس کو بالکل ختم کریں اور اس کو بالکل اس کا شائبہ بھی نہیں پڑنا چاہیے آپ کی موجودہ لائف کے اندر، ورنہ ایک بار مسٹرسٹ ہو گیا تو فور ایور ہو گیا. پھر آپ سونے کے بن جائیں تو وہ ٹرسٹ دوبارہ واپس نہیں آتا. تو ٹرسٹ کو ہمیشہ قائم رکھیں. جب ٹرسٹ قائم رکھیں گے اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ میری بیوی ہے یا یہ میرا خامد ہے، یہ میرے ساتھ لائل ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے، ایسی صورت میں آپ اس کے اندر جو ایریا آف امپروومنٹ ہے، کوئی ایریا ایسا ہے جہاں پہ وہ ویک ہے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. آپ بس ڈریسنگ اپ اگر صحیح نہیں ہوتا یا ہوتی تو آپ اس کو قائل کر سکتے ہیں. اگر کوئی اور چیز ہے، بولنے کا انداز ایسا ہے یا کھانا کھانے کا انداز ایسا ہے یا اس کی آواز میں کوئی پرابلم ہے یا اس کے چہرے پہ کوئی ایسی وہ جو آتے پڑ جاتی ہے نا بعض کے بھی چہرہ ٹیڑھا کر کے بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اس سے کئی آتے ہوتی ہے جو پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر. ان ساری چیزوں کو آپ امپروو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی چیز ہے نا، آپ کا ساتھی ہے یا آپ کی ساتھی ہے. اگر آپ اس کو آن کریں گے اور اچھے انداز میں تانے دے کے نہیں، علیحدگی پہ سب کے سامنے نہیں،
رازداری کے ساتھ، کیونکہ عورت جو بیوی ہے، جو خامد ہے، وہ ایک دوسرے کے رازدان ہیں. اسلام نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. بڑی پیاری ڈیفینیشن دے دی نا. لباس کا مطلب کیا ہے؟ لباس کے اندر سب کچھ ہوتا ہے نا. یعنی لباس اگر ہم اتاریں تو ہمارے جسم سے مختلف چیزیں نکلیں گی نا. ٹھیک ہے، شاید خوبصورت نہ لگے اس کا، تو لباس ہمیں ڈھانپ کے رکھتا ہے نا، ہماری عزت قائم رکھتا ہے، ہمارے پردے رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون جو ہیں وہ مرد کے لیے لباس ہیں، اور مرد جو ہیں خاتون کے لباس ہیں اگر ان کی شادی ہو چکی ہے. دوسرا، اگر کہیں کسی میں کوتاہی ہے، غلطی ہے، اس کو پبلک نہ کریں، پیرنٹس کے پاس نہ لے کے جائیں. خواتین سے میں خصوصی طور پر کہوں گا کہ اب آپ ماں سے، اپنی بہنوں سے اگر مشورہ کرنا ہے، یا اپنی سہیلیوں سے مشورہ کرنا ہے، تو اس میں خامد کے آپ نے ویک ایریاز میں بالکل ڈسکس نہیں کرنا، کیونکہ وہ آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی. وہ آپ خود کر سکتی ہیں، آپ خود اس کی اصلاح کر سکتی ہیں اگر کمی ہے، کوئی بیشی ہے. اس طرح مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرے یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرے، کوئی اس کی برائی بیان کرے، وہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا ہی کام ہوگا. اگر اس کو پتہ چلے گا کسی اور طرف سے تو وہ اور زیادہ خفا ہو جائے گی. تو آپ خود اس کی اصلاح کریں، اگر کہیں ہے اعتماد کے ساتھ، اس کو پیار محبت کے ساتھ، اس کو بھی یہ ایریا ہے، میرا خیال ہے اس کو اگر آپ ٹھیک کر لیں، اور وہ پھر کسی کے ذکر نہ کریں. ٹھیک ہے نا. تو آپ ایک دوسرے کا اگر یہ کریں گے تو میرا خیال ہے لحاظ کی ایک شکل بن جائے گی. اور جب دوسرے فریق کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے ساتھ لائل بھی ہے، میرے ساتھ سنسیئر بھی ہے، میرا ہمدرد بھی ہے، اور میری بہتری چاہتا ہے، تو آئی ایم شیور کہ آپ کو اس طرف سے رسپانس بھی پازیٹیو آئے گا. بڑا ادھر سے بھی آنرشپ آئے گی. یہ ٹو وے ٹریفک ہے نا. عزت کرو، عزت کروا لو. گیو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ. گیو کانفیڈنس، ٹیک کانفیڈنس. اعتماد دو، اعتماد لو. تو یہ تو فارمولہ ہے. یہ تو بچوں کے ساتھ بھی اگر آپ نے زندگی گزارنی تو بچوں کے ساتھ بھی یہ فارمولہ ہے، دوستوں کے ساتھ یہ فارمولہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ یہ فارمولہ ہے، پیرنٹس کے ساتھ بھی یہی فارمولہ ہے. فارمولہ بڑا سمپل ہے، دو چیزیں: گیو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ. ریٹرن میں ریسپیکٹ ملے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بےزتی کریں کسی کی تو آپ کی ریسپیکٹ کریں. گیو کانفیڈنس، ٹیک کانفیڈنس. اگر آپ کسی پہ کانفیڈنس کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بھی کرے گا. تو اس کو بریک نہ ہونے دیں. بعض کا مالی حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کہیں غربت کا مسئلہ بن جاتا ہے، کئی بار کوئی مذہبی آ جاتا ہے سلسلہ. مجھے ایک خاتون کا ایک کیس میں ذکر کروں گا، ڈاکٹر ہیں، بڑی سینئر ڈاکٹر ہیں، یہاں اسلام آباد سے بلونگ کرتی ہیں. ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو کہ کلاس غالباً وہ 5-6 میں پڑھتا ہے. اب ان کے ہسبینڈ ایک انجینئر ہے، انجینئر تھے، مطلب ان کے ہسبینڈ تھے، ابھی انجینئر ہیں وہ، تو وہ بھی گورنمنٹ جاب میں. اب انہوں نے ان خاتون کے ساتھ شادی کر لی اور ان کے گھر میں رہتے رہے. ان کے مالی حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے، بیک گراؤنڈ تھوڑا کمزور تھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے آفس کے اندر یہ خاتون کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی اور ان کے ساتھ نکاح کر لیا اور ان کو طلاق دے دی. اس کے بعد سوئے رہے. بچہ جب 6 یا 7ویں کلاس میں پہنچ گیا، بڑے اچھے اسکول میں ڈاکٹر ہیں وہ، چکے ماں اس کی، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو پڑھایا. اب جناب اس کے اوپر وہ کیس کر دیا ہے کہ جی مجھے بچہ میرا بیٹا دیا جائے. خود صاحب ساتھ شادی کر چکے ہیں دوسری خاتون کے ساتھ. تو اس طرح کی بہت ساری ناانصافیاں ہیں. جب ماں سے جب آپ اس کی اولاد چھینے گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا. اور پھر اس خاتون نے کوئی دوسری شادی بھی نہیں کی. تو اب میرے پاس چونکہ خاتون آئی تھی کلائنٹ، ان کے اوپر کیس ہوا تھا، تو ظاہر بات ہے میں نے پھر اس حساب سے وہ دیکھنا تھا. تو میرا مقصد کہنے کہ اس سے 20 کہانی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایکسپیکٹریٹس خاص طور ان کے بڑے مسائل ہیں اس طرح کے. اس میں ہوتا ہے کہ لندن میں بیٹھے ہوئے جناب، وہاں پہ بچی پل رہی ہے، یا یو کے میں بیٹھا، لندن اس میں یو ایس اے میں بیٹھے ہیں یا کینیڈا میں ہیں، وہاں پہ بچی پلی ہے، سارا کچھ ہے، اس کا براٹا وہاں کا ہوا ہے. اب اچانک ابا جی کو، امی جی کو خیال آ گیا کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ جو پاکستان میں ہے اور وہ بھی کسی گاؤں میں ہے، اس کا اس کی شادی کرتا ہوں. تو اس کو ادھر لے آئیں گے. ٹھیک ہے. اب کمپیٹیبلٹی پھر آ گئی. مینٹل ڈیولپمنٹ، گرومنگ، ماحول، انوائرمنٹ، یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اب وہ لڑکی اس ماحول کی ہے، جو ہسبینڈ آ گیا وہ انڈر ڈیولپ ماحول سے آیا، بے شک پڑھا لکھا ہو شاید، اور آ کے اس کو گھر داماد بھی بنا لیا ہے، ڈیپینڈنٹ ہو گیا.
اب یا تو وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ اگر ویک کمزور پرسنالٹی کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں وہ بالکل کہہ لیں کہ سبورڈیٹ بن کے سسرال کا بھی اور بیوی کا گزارا کر لے گا اور وہ چلتا رہے گا. اگر وہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ اوفینسو ہے یا تھوڑا سا اگریسو ہے تو لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور پھر رزلٹ کیا آئے گا؟ سیپریشن. بائی ڈیٹ ٹائم 1-2 بچے ہو چکے ہوں گے، اور بچے پھر بعد میں رلتے رہیں گے ماں باپ کے پیچھے، کہ ماں کے پیچھے جائیں یا باپ کے پیچھے جائیں. کتنا ظلم ہے یہ ہے. اب وہ پیرنٹس جو ہیں جب وہ کرتے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ وہاں پہ پاکستان، وہاں پہ وہ دیکھیں آپ کو رشتہ دار یا پاکستانی دیکھیں یا جس ملک سے بھی وہ ہیں، کہ وہاں دیکھیں اس کا کمپیٹیبل بچہ بچی مل جائے تاکہ سیم ماحول کے ہوں گے. لیکن نہیں، اکثر ہی ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس طرح کے واقعات جو ہوتے رہتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر جو رول ہے مین جو ہے اس کپل کا ہے. برداشت پیدا کریں. جب ایک شخص جو ہے چاہے وہ خاتون ہے یا مرد ہے، اگر کبھی کسی وجہ سے غصے میں آ گیا ہے تو آپ غصے میں نہ پھیلائیں، آپ اس کو درگزر کریں، اوائڈ کریں اس سچویشن کو. آئی ایم شیور کہ تھوڑی دیر بعد وہ بھی ریلیکس ہو جائے گا یا ہو جائے گی. اگر وہ غصے میں تھی تو تھوڑی دیر بعد جب اس کو، جب غصے میں ہوتا ہے انسان کے سینسز جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے نا. ایک بلڈ ہے وہ سرکولیٹ کر رہا تھا، ہائی بلڈ سرکولیٹ کر رہا تھا، دماغ کی طرف جا رہا تھا، اس کو کچھ سوج نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے، یعنی غصے کی حالت میں اور نشے کی حالت میں انسان جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتا. تو اس کو اس وقت آپ سمجھیں کہ یہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہا ہے. اس کو آپ ٹائم کو گزار دیں اور اس سچویشن کو ڈیفیوز ہونے دیں. تھوڑی دیر بعد وہ ریلیکس ہو جائے گا. پھر جب آپ اس سے بات کریں گے یا کریں گی تو ایسی صورت میں آپ کو وہاں سے بہتری کی توقع ہے. یا ہو سکتا ہے وہی خود ہی ریئلائز کریں بعد میں کہ یار میں غلط تھی یا میں غلط تھا، تو ہو سکتا ہے وہی آپ کو پھر دوبارہ رجوع کرے. اب اگر آپ کاؤنٹر پہ آ جائیں گے، جو ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے، جب کاؤنٹر پہ آئیں گے تو پھر ایکسچینج آف ہاٹ ورڈز ہوئے گا نا. پھر یعنی آپ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا آپ کا جو پارٹنر ہے. تو ایسی صورت میں پھر رزلٹ اچھا نہیں آئے گا، رزلٹ تو برا ہی آئے گا نا. پھر اس کا رزلٹ برا ہے، کیونکہ آپ نے برتری ثابت نہیں کرنی. آپ پارٹنر ہیں، آپ ایک دوسرے کے لیے ہیں، آپ بیوی ہیں یا ہسبینڈ ہیں، آپ نے ساری زندگی اکٹھے گزارنی ہے. تو برتری کر کے کرنی کیا مجھے بتائیں نا. اگر آپ اپنے برتر ثابت کر لیں گے یا آپ برتر ثابت کر لیں گی خاوند کے اوپر، تو کیا ملے گا مجھے بجائیں؟ اوارڈ ملے گا، تمغہ ملے گا. بھائی رہنا تو کٹھے ہی ہے نا، جینا مرنا تو کٹھے ہی ہے. آگے بچے ہیں، ان کی لائف جو ہے گزارنی ہے آپ نے. اور جب بچوں کی شادیاں وادی ہو جانی ہے تو پتہ نہیں بچوں نے آپ کو بعد پوچھنا کہ نہیں پوچھنا، پھر آپ دونوں نے کٹھے ہونا ہے. بڑھاپے میں جو کپل ہے، بوڑھا کپل ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا قائم رہنا، اس کپل کا، اللہ نہ کرے ان کی میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا ڈیورس ہو جائے یا سیپریشن ہو جائے کسی وجہ سے، اکٹھا رہنا ایک بلیسنگ ہے. مائی ٹیل یو، یہ پوچھے بوڑھوں سے. ٹھیک ہے، تو چونکہ بعض کا بچے جو ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ پیرنٹس کا کوئی ٹائم نہیں دے پاتے. ان کے اپنے مسائل بھی سم ٹائم ہوتے ہیں، بعض کا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر وہ جو کپل ہے اگر انٹیکٹ ہے ان کا ریلیشن شپ اور اکٹھے ہیں وہ دونوں، تو وہ جو زندگی ہے اس میں ایک دوسرے کے کام انہوں نے آنا ہے. اور کئی بار دیکھا کہ ان دونوں میں سے اگر ایک شخص جو ہے خاتون ہے تو اگر دنیا چلی گئی ہے تو ہسبینڈ جو ہے بعد میں تھوڑا سا جیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو، کیونکہ سوسائٹی ابھی کم ہو جاتی ہے. آپ کے اس ایج کے اندر جو دوست ہوتے ہیں، بہت سارے کئی دوست فوت ہو چکے ہوتے ہیں، کئی دور چلے جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں جن سے آپ کا رابطہ کبھی کبھار ہوتا ہے. تو آپ تو تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، آپ تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کس سے بات کی جائے. ایسے میں کئی لوگ پھر یہ کرتے ہیں کہ مسجدوں میں چلے گئے، وہاں گپ شپ لگا لی، کوئی کمیونٹی سروس کر لی، کوئی اس طرح کی چیزیں کر لی. تو وہ اس طرح کا ہوتا ہے. اس میں بہرحال ہم وکیل لوگ ٹھیک رہتے ہیں کہ ہماری وکالت چلتی رہتی ہے، کیونکہ ہم ریٹائر نہیں ہوتے نا. جب تک ہماری ٹانگیں چل رہی ہیں تو وہ ہماری وکالت بھی چل رہی ہے. یا ڈاکٹرز راج جو ہے، پروفیشنل جتنے بھی لوگ ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی اس میں شامل کر لیں آپ، تو وہ مزے میں رہتے ہیں. لیکن جنرل میں بات کر رہا ہوں، جنرل کلاس کی. تو برداشت، مین چیز ہے برداشت، فلیکسیبلٹی، خاموشی. اس موقع کو نکال دیں، اس ٹائم کو نکال دیں. ویسے بھی ایک جنرل اصول ہے کہ کوئی بھی جھگڑا تو وہ جھگڑے کی وہ جو ٹائم ہے نا اس کو نکال دیں. آپ دیکھیے بہت سارے، ہم جب بات کرتے ہیں نیگوسیشنز کی نا، بات کر نیگوسیشن میں ہم شامل ہوتے ہیں، وکیل، آربیٹریشن ہو رہی تھی پارٹیز کے درمیان. ٹھیک ہے،
تو وہاں پہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک معاملہ پھنس جاتا ہے، دونوں پارٹیاں ہارڈ ہو جاتی ہیں اپنے موقف کے اوپر، اور کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس میں پھر فارمولا ہوتا ہے، یہ مینجمنٹ کا اصول ہے کہ گیو پاس، تھوڑا گیپ دے دیں. اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ گیپ آپ چائے کہیں چلے آؤ چائے پیتے ہیں پھر بات کریں گے، یا چلے کھانا کھاتے پھر بات کریں گے، یا پھر چلو کل ملیں گے. ٹھیک ہے، جب وہ آپ پاس دیتے ہیں، وقفہ دیتے ہیں، دونوں پارٹیاں مزید سوچتی ہیں، مزید نئی آپشن سامنے آتی ہیں اور فلیکسیبلٹی بھی آ جاتی ہے. تو میں نے اکثر دیکھا کہ جب آپ پاس دیتے ہیں تو اس کے بعد جب کٹھے بیٹھتے ہیں تو معاملہ حل ہو جاتا ہے. یہی آپ اگر غصے میں آ گیا ہسبینڈ یا وائف غصے میں آ گئی، گیو پاس، خود ریئلائز کرے گا، نہیں تو پھر بعد میں جب وہ نارمل ہو جائے گی یا ہو جائے گا اس وقت آپ گلا شکوہ کر سکتے ہیں اور اس پہ کہ آپ نے تھوڑی زیادتی کر دی. بہرحال اینی وے تو آئی ایم شیور کہ وہ ریئلائز ہوگا. تو ایک تو یہ کیجئے، پلس پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. اب اگر آپ کسی امیر گھرانے کی تھی خاتون کو میں کہہ رہا ہوں، خواتین جو میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جو بھی ہیں، اب آپ آ گئی ہیں اور آپ یہ ایکسیپٹ کریں کہ یہ ہسبینڈ جو ہے جتنی اس کے وسائل ہیں یہی سب کچھ ہے، یہی آپ کی کائنات ہے پوری. ٹھیک ہے، اس طرح اگر ہسبینڈ جو کسی امیر گھرانے سے ہے تو اس کو بیوی سے تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کرنا چاہیے نا. ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ مرد کمائے، تو بیوی اگر غریب گھرانے سے بھی آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ کمانا آپ کا کام ہے، مرد آپ ہیں، تو آپ کمائیں، اس کو پالیں، اس کی ضروریات پوری کریں. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو کوئی تانا نہیں ہے، مینا نہیں کہ بھی تمہارے تو فلانے فلانے ہیں، یا پھر کرتے ہی نا اس وقت اگر آپ اتنا اسٹیٹس کانشیس تھے. یا اگر کم پڑھی لکھی آپ کی بیوی بن گئی، عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی بار ہسبینڈ کا پڑھا لکھا ہے، بیوی ذرا کم پڑھی آ گئی، میٹرک ہو گئی، کئی بار اس سے کم بھی ہوتی ہیں رشتے داروں میں سے جب شادیاں ہوتی ہیں عام طور پہ، تو بھی آپ نے ایکسیپٹ کر لیا وہ بیوی ہے. اگر تو آپ نے اس سے ملازمت کروانی تھی تو پھر آپ کو اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے. اب جب آپ ملازمت نہیں کروانی تو ظاہر ہے مینٹل تھوڑا سا آپ کا ایک فریکوینسی اس طرح نہیں بنتی سرٹنلی، لیکن پھر آپ کی وہ بیوی ہے نا، تو آپ کو بیوی کے طور پر اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ کی بچوں کی ماں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کو سنبھال رہی ہے، آپ کی ساتھی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دیں پھر نا. تو زندگی آپ کو بتا دو بڑی عارضی ہے، ٹائم گزرتے پتہ نہیں چلتا. آج سے 20 سال پہلے ہم بالکل انتہائی نوجوان لڑکے تھے. ٹھیک ہے نا، شکلیں ہماری ڈفرینٹ تھی، یہ سب بال اڑ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر ہم نے اگلی جہان جانا ہے. یہ جو خوبصورتیاں ہیں یہ ساریاں ادھر رہ جاتی ہیں. آپ انتہائی خوبصورت شخص کو، خاتون ہو یا مرد ہو، اس کو 20 سال بعد دیکھیے آپ. ٹھیک ہے، بالکل ڈفرنٹ ملیں گے آپ کو، ان کی شکلیں جو سارا کچھ ہے. روح ٹھیک ہونا چاہیے، اندر سے ٹھیک ہونا چاہیے، ارادے ٹھیک ہونے چاہیے. اور اگر مالی طور پہ فرق آ گیا تو کب تک؟ میں ٹینشن ریلیو کرنے کے لیے میں اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں، ایک سینٹینس بتایا کرتا ہوں. جس کو کہتا ہوں شدید ٹینشن ہے نا تو میرے پاس آئے، ایک سینٹینس میں اس کی ٹینشن دور کر دوں گا. بلکہ اس کے اوپر بھی کسی دن میں کروں گا، ایک ویڈیو بناؤں گا کہ زیادہ زیادہ کیا ہوگا، ڈیتھ، مر جانا. زیادہ زیادہ یہ ہوگا نا. دنیا میں بڑے مسائل ہیں، غربت بڑی ہے، کوئی بیماری بڑی آ گئی ہے، کوئی اور مسئلہ بن گیا ہے، تو اینڈ کیا ہونا ہے؟ مر جانا ہے، اس دنیا چلے جانا نا. انبیاء کرام دنیا سے چلے گئے، رسول چلے گئے، اللہ کتنے پیارے جو تھے، ہمارے بڑے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا. جب چلے جائیں گے تو سب ادھر رہ جائیں. یہ ساری مشکلیں ادھر، یہ پریشانیاں ادھر، یہ غربت ادھر، یہ سب کچھ ادھر رہ گیا نا. وہ نئی دنیا ہے، وہ اصل دنیا ہے. وہ یہاں تو ٹرانزٹ ہے. یہ تو ہم نے اگر یورپ جانا ہے تو درمیان میں ہم نے دبئی میں بیٹھے ہوئے ٹرانزٹ پیریڈ ہے. کئی بار فلائٹ کا ٹرانزٹ پیریڈ 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، کئی بار 6-8 گھنٹے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ نے امریکہ جانا تو ہو سکتا ہے لندن میں بیٹھے ہو آپ ٹرانزٹ. تو ٹرانزٹ ہے، یہ دنیا ٹرانزٹ ہے. اس کو ٹرانزٹ گزاریں اور ایسا کر کے جائیں کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ کی جو ساتھی ہے، آپ کی جو بیوی ہے، آپ کے جو بچے ہیں، آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، وہ آپ کو یاد کر کے آپ کو دعا کریں، نہ کہ یہ کریں کہ شکر چلا گیا، جان چھوٹ گئی. تو اس دعا کے ساتھ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا. اور آپ کو کے لیے میں یہ گزارش کروں گا، ان میری سادہ سی باتیں جو میں نے کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں کی،
प्रैक्टिकल बातें बयान की हैं जो मेरे तजर्बे में आई हैं मेरे प्रोफेशन की वजह से, तो वो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो उसमें आप जो हैं वो जो एक एरिया में, मतलब ये मुझसे मैंने बात की है, कई एरियाज में होंगे, इस पर घंटों बात हो सकती है, तो इस पर अमल करके कोशिश करें, फ्लेक्सिबल बने और ओन करें अपने स्पोर्ट्स को, अपने पार्टनर को ओन करें, ठीक है, उसकी बुराइयों और अच्छाइयों के साथ, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। अगर वो बेहतर लगेगा या लगेगी तो लोग आपकी तारीफ करेंगे कि अच्छा कपल है। तो आई एम श्योर कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, और हमें ये जो तलाक है, जो सबसे नापसंदीदा फेल है हलाल चीज़ों में, अल्लाह ताला ने इजाज़त तो दिया लेकिन सबसे नापसंदीदा है, उससे अवॉइड करना चाहिए और चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर गलत स्पोज आ गया तो चैलेंज, अच्छा मिलता तो सारे निभा लेते जी, अच्छा दोस्त मिल जाए सारे निभा लेते, अगर थोड़ा बुरा मिल गया तो चैलेंज, तो उसके साथ निभाना है, निभा के दिखाना है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपने सब अजीज़ों को भी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।